بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں کتے بہت زیادہ ہیں، صبح کی نماز کے لیے اکیلا جانا مشکل ہوتا ہے، تو کیا فجر کی نماز میں اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ محترم بھائیوں، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جہاں تک اس کی ادائیگی میں یہ جو عذر بیان کیا جا رہا ہے کہ فجر میں گلیوں میں آوارہ کتے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مسجد نہ جائیں تو گھر میں نماز جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ ایک نبینا شخص عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کی، اور کئی ایک عذر بیان کرتا ہے۔ ایک عذر تو یہ ہے کہ بھئی میں نابینا ہوں، لیس لی قائد، مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینے کے اندر بہت سارے درندے بھی ہیں اور موذی جانور بھی ہیں، لہذا نبینا بھی ہوں، لانے والا بھی کوئی نہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ خلاصہ یہ ہے اس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اتسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ فرمایا ہاں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، تو آپ کو آنا پڑے گا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبینا کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ اس کے بعد ایک عذر نہیں ہے، کئی عذر ہیں۔ ہماری گلی میں اگر آوارہ کتے ہیں تو کیا باقی ضرورت کے کاموں سے ہمیں وہ روک دیتے ہیں؟ ہم باقی ضرورت کے کام نہیں کرتے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آوارہ کتوں کو بھگایا بھی جا سکتا ہے، ان کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ اور ساتھی بنائے جا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ صبح کی نماز میں ساتھ چلے جائیں، اور خدا نخواستہ اگر اسی فجر کے دوران گھر کے اندر کوئی اچانک مریض ہو جائے تو کیا ہم اسپتال نہیں لے کے جائیں گے اس کو کہ رستے میں کتے ہیں؟ تو یہ ساری سستی والی بات ہے، اس کو دور کرنا چاہیے اور نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے یہ جو عوارض ہیں ان کی وجہ سے مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں مصلی ڈال کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز، نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور جماعت میں حاضر نہ ہونے والوں کے بارے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں مسجد میں جانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح کے عوارض کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے سامنے آڑ نہیں بننے دینا چاہیے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ عبادات کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا روزہ ایک عبادت ہے، اس کی نیت بھی ضروری ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے ضرور ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شخص مجموعی طور پر پورے رمضان کی نیت، پورے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت ایک ساتھ کر لیتا ہے تو تب بھی وہ ٹھیک ہے، اور اگر درمیان میں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عارض کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ نیت باقی روزوں کی کر لے،
مجموعی طور پر بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور روزانہ معمول کے مطابق فجر سے پہلے پہلے رات کو یہ عزم مصمم کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ باقی رہا نیت کے لیے وہ باقاعدہ طور پر کچھ مصنوعی اور مروجہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا کسی صحیح حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ الفاظ نیت نہیں ہوتے، الفاظ اقوال ہوتے ہیں، قول ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، جبکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ دل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتا ہے، بلڈ دے سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ تو روزے کی حالت میں اگر کسی طرح کی کوئی کمزوری یا جسمانی مشقت یا جسمانی قوت کے کمزور ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنی استطاعت، اپنی حالت، اپنی صحت کو انسان جانتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، روزے کی حالت میں وہ خون دے سکتا ہے۔ خون کا نکلنا یا خون کا دینا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحیح بخاری میں اور دوسری کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا۔ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا۔ حجامہ جس کو ہم فاسد خون ہے جو جسم سے نکالا جاتا ہے، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ لہذا بلڈ دینے سے، خون دینے سے، یا اسی طرح اچانک کوئی خون کی الٹی آ جاتی ہے یا کوئی زخم لگ جاتا ہے اور بہت ساری بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس بلیڈنگ سے یا خون کے نکلنے یا نکلوانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک بھائی سوال کرتا ہے کہ رات کے وقت مجھے بڑی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ محترم بھائیو، وظیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلا دیا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ کو بستر پر سونا چاہیے، بستر کو جھاڑنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نیند کے اذکار ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، اور وضو کر کے سونا چاہیے۔ اللہ کے نام پر سوئیں، وضو کر کے سوئیں، اسی طرح اذکار کر کے آپ اپنے بستر پر لیٹیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو پرسکون نیند عطا کرے گا۔ اور اگر پھر بھی اس طرح کی کوئی گھبراہٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو بہت سارے اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، تو اذکار کرتے رہیں۔ رات کو جیسے اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس وقت اگر طاقت میسر ہو تو کم از کم اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ یہ نماز بھی مقبول ہے، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ مقبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنی گھبراہٹ کا علاج کریں اور اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو اور آپ کی گھبراہٹ کو دور فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں زکوٰۃ کن لوگوں کو دوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کو پڑھیں کہ مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ محترم بھائیو، اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، یہ اللہ کا مال ہے، میرا نہیں ہے۔ میرا مال ذاتی وہ جس میں سے زکوٰۃ نکل گئی ہے وہ پاک ہو گیا، وہ میرا ہے۔ 1,00,000 میں سے جو 2500 روپے زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے، یہ مال اللہ کا ہے، لہذا اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو اللہ کا مال ہے، اللہ سے پوچھ کے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیت کو پڑھے، 8 مصارف ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اگر اس طرح کا ماحول آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کم از کم کسی معتبر لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اس مال کو صحیح جگہ پر آپ جانتے ہیں خرچ کر رہے ہیں، وہ انہی مصارف میں لوگوں کی زکاتیں خرچ کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں تک وہ زکوٰۃ پہنچا دینی چاہیے تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہو سکے۔ اور آپ کو اگر ایسے لوگ مل جائیں جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کی ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ عموماً ہمارے ہاں زکوٰۃ دینے کے لیے زیادہ تر ہم اپنی دنیاوی رشتہ داری یا دنیاوی قربتیں اور اس کی نسبتوں کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو حقیقت میں زکوٰۃ کے بعد دفعہ مستحق نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں یہ چیز پرکھی نہیں جاتی کہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃیں دی جائیں تو وہ وقت پر مستحقین کو دے دیتے ہیں، یہ پرکھا بھی نہیں جاتا، دیکھا بھی نہیں جاتا۔ اور زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، اس میں ہم اپنے احسانات جڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہمارے ہاں کراچی میں تو بڑا عجیب ٹرینڈ ہے کہ یہ نہ پرکھے گا نہ دیکھے گا، گھر میں جو ماسیاں آتی ہیں ماسیوں کو زکوٰۃ دے دیتا۔ وہ اللہ کے بندو، عورت کو تو ویسے بھی جس کا شوہر ہے، جس کے بیٹے ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے نان و نفقے کے اعتبار سے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ ذمہ داریاں تو مرد پر ہیں، اس کا مرد ہٹا گھٹا ہے، بیٹے موجود ہیں، وہ ماسی اس کے گھر میں کام کرتی ہے، یہ ساری زکوٰۃ اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے، پرکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس زکوٰۃ کے عوض میں ماسی پر احسان تھوپ کے گھروں کے مزید زیادہ کام لیتے رہتے ہم لوگ، زکوٰۃ سے فائدے اٹھاتے ہے اللہ کا مال، اس سے فائدے اٹھاتے۔ لہذا زکوٰۃ اللہ کا مال ہے، اللہ سے پوچھ کے، رب جن کو کہہ رہا ہے کہ ان کو دینا ہے، آپ صرف پہنچانے والے ہیں، ان کو پہنچائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ 8 مصارف سورۃ توبہ میں ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے تحفے ملے، کیا حجامہ بھی تحفے میں ملا؟ 2 سوال ہیں اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ اللہ تعالیٰ نے جب فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَىٰ، جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحفہ عطا کیا وہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا کیا ہے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ البتہ وہ 50 نمازیں تھیں تو متعدد بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرتے ہیں اپنے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں 5 نمازیں قائم کی، فرض کر دی اور کہا یہ 5 ہیں، لیکن ان 5 کا جو اجر ہے وہ 50 کے برابر ہے۔ یہ تحفہ ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ کیا حجامہ بھی تحفے میں ملا ہے یا نہیں، اس بارے میں
जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, इसी तरह मुस्नद अहमद में भी एक हदीस है और इब्न माजा में भी एक हदीस है। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मररतु लैलतन उसरिया बी बिमलाइन इल्ला कालू, फरमाया जब मैं मिराज पे गया, जब भी मैं किसी फरिश्तों के गिरोह के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे कहा, मुर उम्मतका बिल हिजामा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म दो, अपनी उम्मत को हिजामे का हुक्म दो। ये जिस फरिश्तों के गिरोह से भी आप फरमाते मैं गुजरा, उन्होंने मुझे ये बात कही। और ज़ाहिर अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के साथ ही इस तरह का कलाम कर सकते हैं, इसलिए ये हिजामा कई बीमारियों का इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के फरिश्तों ने तलकीन फरमाई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी हिजामा करवाया और आपने हिजामे का हुक्म भी दिया। लिहाजा ये एक बाकायदा जिसको नमाज की तरह तोहफा कहना वो अमल तो नहीं है, लेकिन एक मशरू अमल है, जायज़ अमल है जिसकी रग़बत दी गई है। लिहाजा ये हिजामा इस्लामी तारीख़ें 17 और 19 और 21 चांद की तारीख़ें, ये इनके अंदर हिजामा करवाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या कोई शख्स रोजे की हालत में बीवी को बोसा दे सकता है? लेना तो हमने सुना था, लेकिन यहां देने की बात कर दी भाई ने। तो मोहतरम भाइयों, यह बात याद रखें कि बीवी से बोसो किनार किताब और सुन्नत की रोशनी में सही मसला यही है कि अगर आप अपने जज्बात पर, ख्वाहिशात पर कंट्रोल रख सकते हैं तो बोसा ले लेना, बोसा दे देना, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन बाद दफ़ा जिनसी हिजान की कैफियत पैदा हो जाए तो फिर परहेज अफजल है। लिहाजा अगर इस कैफियत में भी बोसा ले लिया है कि जिससे जिनसी हिजान ये भड़क उठा है या जाग उठा है, बोसा ले लिया है, तब भी रोजे के अजर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह वो रोजा ठीक होगा। लिहाजा आम एतबार से बोसा लेना और देना ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वसल्लल्लाहु अला नबी।